اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی محفل کی دو ادوار ہیں اور اس کے دو ناظم ہیں، اور پہلے دور کی نظامت کے لیے میں درخواست کروں گا محترمہ مریم تراب صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کی تعلیموں کے ساتھ محترمہ مریم تراب صاحبہ. خواتین و حضرات، کافی عرصے سے، کچھ سالوں سے بلکہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری محفل میں یوں تو سبھی لوگ بہت باذوق ہیں اور اہل علم و ادب ہیں. کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ادب میں خاصا مقام رکھتے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈز میں سینئر لوگ ہیں اور انہوں نے بہت کام کیے ہیں. تو ایسے ہی دو اصحاب آج میری نظر میں ہیں جنہیں میں دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور میں درخواست گزار ہوں جناب ابراہیم صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور ہمارے مہمان اعزاز بن کے ہماری عزت افزائی کریں. جناب ابراہیم عصمت کمال صاحب، بلکہ ڈاکٹر عصمت کمال صاحب تشریف لائیے اور آج کی صدارت کے لیے ہماری درخواست قبول فرمائیے. یہ محفل کا اندازہ اگر آپ نے تعداد سے کیا ہے تو چھوٹی ہے. ویسے یہ محفل کسی اعتبار سے چھوٹی نہیں سمجھی جا سکتی. پہلا دور جناب چراغ حسن حسرت کا ہے، اور اس زمانے میں غالباً تہذیبی روایت تھی کہ سب کو مولانا کہہ کے پکارا جاتا تھا. تو ہمارے اس دور کے ادب میں بے شمار مولانا پائے جاتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا الطاف حسین علی، مولانا شبلی نعمانی، یہاں تک کہ مولانا چراغ حسن حسرت کے شعری مجموعے میں مولانا اختر شیرانی بھی لکھا ہوا تھا. تو مولانا تو ویسے ہی کسی کو کہنا غلط ہے کہ مولا تو ایک ہی ہے جو ہمارا مولا ہے. بہرحال تو دوسرے دور میں بیعت بازی ہے، اور وہ بیعت بازی کا دور خاص طور پہ رکھا گیا تھا کوثر سید صاحبہ کی استاد کے اعزاز میں جو یہاں آج کل آئی ہوئی ہیں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں. چراغ حسن حسرت صاحب پہ تفصیلی گفتگو تو مریم تراب کریں گی. میں صرف اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور شاعر کے چراغ حسن حسرت صاحب کو بہت کم لوگ ان کے نام سے اعتبار سے واقف ہیں یا انہیں جانتے ہیں کہ وہ چراغ حسن حسرت شاعری بھی کرتے تھے، اور محض شاعر نہیں تھے، بے پناہ شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے. تعداد میں اس قدر کم شعری سرمایہ کے باوجود چراغ حسن حسرت صاحب کے اکثر مصرے اور اشعار زباں زد عام تو ہیں ہی، زباں زد خاص بھی ہیں. ان کے چند ایک اشعار بطور تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شعر سنیے گا کہ محبت ہے اسی کا نام شاید، محبت ہے اسی کا نام شاید، کوئی دل میں سمایا جا رہا ہے. یہ جو اصل غزل کا مزاج ہے، جو اصل شاعری ہے، پھر سے سنیے کہ محبت ہے اسی کا نام شاید، کوئی دل میں سمایا جا رہا ہے. اور شعر سنیے کہ عاشقی میں جی ہمارا جائے گا، عاشقی میں جی ہمارا جائے گا، آپ کو کیا، آپ کا کیا جائے گا. عاشقی میں جی ہمارا جائے گا، آپ کو کیا، آپ کا کیا جائے گا. شعر سنیے کہ غم آرزو کو نہ تازہ کر، غم آرزو کو نہ تازہ کر، دل بے خبر یہ وہ آگ ہے. غم آرزو کو نہ تازہ کر، دل بے خبر یہ وہ آگ ہے، جو سلگ اٹھی تو سلگ اٹھی، جو دبی رہی تو دبی رہی. حسرت انتہائی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے.
ظرافت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی، فکرے بازی، یہ فکر چست کر دینا، پکتیاں کسنا عام بات تھی۔ یہ 2-4 شعر آپ کو اور سناتا ہوں، ذرا برجستگی اور بے ساختگی ملاحظہ کیجئے مویز بھائی، کہ آپ اور سوگ میرے مرنے کا، آپ اور سوگ میرے مرنے کا، یہ کسی اور کو سنائیے گا۔ اور اٹھ کے پہلو سے جا رہے ہیں آپ، طاہر بھائی، اٹھ کے پہلو سے جا رہے ہیں آپ، دل سے کیسے نکل کے جائیے گا۔ اور بات ظرافت کی ہے تو ایک شعر یہ بھی سنتے چلیے کہ نام کے ساتھ 1-2 الفاظ کی دم چاہیے، نام کے ساتھ 1-2 الفاظ کی دم چاہیے، شعر پھیکا ہی صحیح لیکن ترنم چاہیے۔ خواتین حضرات، اردو اکیڈمی ایک ادبی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ کم علم کی دانست میں ایک تہذیبی، تعلیمی اور تربیتی ادارہ بھی ہے۔ ابتدائی سے ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین و افراد کو یہاں سٹیج پہ لایا جائے، تحقیقات کرنے میں مدد کی جائے اور مضامین لکھنے میں مدد کی جائے، اور یہ شوق اب خاصا بڑھ گیا ہے۔ اسی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ پہلے جہاں پڑھنے والے ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے، اب ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، کسی اور کو پڑھنے دیے۔ تو یہ دس از اے گڈ پرابلم ٹو ہیو، ماشاء اللہ۔ مولانا چراغ حسن حضرت کشمیر جنت نظیر کی وادی بارہ مولا کے ایک چھوٹے سے بستی بمیار میں 1902 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد مذہب کے اعتبار سے ہندو تھے۔ آپ کے والد کو بچپن ہی سے عربی اور فارسی زبان سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہی لگاؤ انہیں اسلام کے قریب لے آیا اور مسلمان ہو گئے۔ مذہب کی تبدیلی انہیں مالی اعتبار سے مہنگی پڑی، اس لیے کہ خاندان کی جائیداد سے محروم کر دیے گئے۔ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور بعد میں پونچھ سے میٹرک کے امتحان پاس کیا۔ کالج کی تعلیم بھی پرائیویٹ طور پہ حاصل کی، اسی طرح بی اے کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ کی عملی زندگی کا آغاز معلمی سے ہوا۔ طبی رجحان صحافت کی طرف تھا، اسی لیے درس و تدریس میں ان کا دل زیادہ نہیں لگا۔ اچھا، مجھے آپ سے یہ بات یہ کہنی ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس تھے جناب ارشاد علی صاحب، جنہوں نے آ کے ایک غزل آپ کو سنانی تھی، لیکن کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں، تو بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگ وہ غزل سننے سے محروم رہ جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ہم تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہمارے پاس اس غزل کو پیش کرنے آئے۔ تو مولانا چراغ حسن حضرت کی بات گفتگو کو جاری کرتے ہوئے، مولانا حضرت شاعری میں تخلص حضرت استعمال کرتے تھے اور سندھ با جہازی کے قلمی نام سے بھی اخباروں رسالوں میں لکھا کرتے تھے۔ پونچھ سے مولانا نے کلکتے کی جانب رخ کیا اور وہاں نئی دنیا نامی اخبار میں کولمبس کے قلمی نام سے اور عصر جدید میں کوچہ گرد کے قلمی نام سے مزاحیہ کالم لکھتے رہے۔ ایک بات جو ذرا مجھے ان کی قلمی ناموں سے پسند آئی ہے، دیکھیں انہوں نے لکھا سندھ با جہازی جو ایک سفر کرتے تھے، پھر انہوں نے کولمبس استعمال کیا، پھر انہوں نے کوچہ گرد استعمال کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں مولانا کی تمام ادبی اور مطلب شعر و شاعری کے علاوہ بھی ان کو شاید سیاست سے بھی شوق تھا کہ انہیں سیاحی بھی کرنی اچھی لگتی تھی، اس لیے جو نام ہے کوچہ گرد ایک بڑا مجھے خوبصورت لگا کہ جگہ جگہ جاتے تھے اور وہاں سے جو کچھ بھی لے کر آئے انہوں نے ہمیں بعد میں پیش کیا۔ کچھ عرصے انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار پیام میں بھی کام کیا۔ وہاں سے ان کی ملاقات مولانا ظفر علی خان صاحب سے ہوئی جو انہیں لاہور تشریف لے آئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کے اخبار زمیندار میں کام کیا۔ زمیندار کے بعد حضرت مختلف جرائد میں کام کرتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنا 7 روزہ رسالہ شیرازہ بھی نکالا جس نے بے حد شہرت پائی۔ بدقسمتی سے مالی وجوہات کی بنا پر یہ رسالہ بند کرنا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم میں مولانا فوج چلے گئے اور چند سال کے بعد میجر کے عہدے پہ ترقی پائی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں جناب شان سہگل صاحب کو۔ شان سہگل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہماری محفل میں کبھی کبھی آتے ہیں، آج یہاں وہ موجود ہیں۔
آج وہ بھی نہیں آ سکے. لگتا ہے آج شہر میں کچھ فلو زیادہ پھیلا ہوا ہے تو ہمارے کافی لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو گئے ہیں. بہرحال ہم اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں. خواتین و حضرات، قیام پاکستان کے بعد مشہور کمیونسٹ لیڈر میاں افتخار الدین نے امروز اخبار نکالا تو آپ اس کی عملۂ ادارت میں آ گئے. مولانا کی کمیونسٹ برادری سے اکثر ٹھنی رہتی تھی، اس لیے افتخار صاحب کے رفقا نے ان کے کان بھرنے شروع کر دیے. نتیجتاً وہاں سے بھی حضرت موہانی کو اپنا بوریا بستر اٹھانا پڑا. فطرتاً حضرت صاحب خوش مزاج انسان تھے، لطیفے سناتے اور پھپتیاں کسنے سے باز نہیں آتے تھے. لاہور سے رخصت ہوئے اور کراچی کی جانب روانہ ہوئے اور ریڈیو پاکستان کراچی میں قومی پروگرام کے انچارج ہوئے. وہاں حضرت صاحب ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر جناب پطرس بخاری کے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی بخاری سے ٹکرا گئے. مولانا کے سخت دن آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان کی ملازمت کو بھی خیر بات کہا اور ایک امریکن فرم میں بطور ٹرانسلیٹر ملازمت اختیار کی. اب میں دعوت دیتی ہوں جناب مجیب رحمان صاحب کو کہ وہ حضرت صاحب کی غزل آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں پیش کریں. جناب مجیب الرحمان صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں آئیے. السلام و آداب. یہ غزل نمبر 6 ہے جو میں نے سلیکٹ کی ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں کچھ الفاظ ہیں ایسے جو میں تو نہیں سمجھ سکا، لیکن ارشد صاحب نے سمجھایا مجھے. رندان میں پرست تو محفل سے اٹھ گئے، رندان میں پرست تو محفل سے اٹھ گئے، تھرا رہے ہیں میں کدے کہ بام و در ہنوز. آتی ہے باد غالیہ موئے سہن، آتی ہے باد غالیہ منہ صحن باغ سے، مرغ قفس کو ہے ہوس بالوں پر ہنوز. ایک چشم التفات نے سب کچھ بھلا دیا، ایک چشم التفات نے سب کچھ بھلا دیا، تارے نظر ہے بقیہ زخم جگر ہنوز. اٹھتا نہیں ہے خرمن صیاد سے دھواں، اٹھتا نہیں ہے خرمن صیاد سے دھواں، فریاد نہ رسا ہے فغاں بے اثر ہنوز. نہ کاہش فراق نہ لطف و وصال دوست، نہ کاہش فراق نہ لطف و وصال دوست، شام و سحر میرے نہیں شام و سحر ہنوز. آخری شعر ہے. رسم عتاب ہے ابھی دنیا عشق میں، رسم عتاب ہے ابھی دنیا عشق میں، چیزیں نگاہ کی زد میں ہیں قلب و نظر ہنوز. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان صاحب. بہت ہی مشکل آپ کے اشعار تھے، ہمیں بھی سمجھنے میں بہت مشکل ہوئی ہے. تو اس کی تشریح ہم جناب اپنے بےحد محترم دوست تاشی صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں بعد میں کر کے بتائیں. خواتین و حضرات، جیسے ہم بات کر رہے ہیں چراغ حسرت صاحب کی، یہاں غور و فکر کا مقام ہے کہ تمام زندگی مسلسل تبدیلیوں سے دوچار ہونے کے باوجود حسرت کے تخلیقی کام میں کل فرق نہیں آیا. ان کی عمر کا بیشتر حصہ صحافت کے ریگستان میں آبلا پائی کرتے گزرا. بنیادی طور پہ حسرت صحافی تھے اور مزاح نگار. 20ویں صدی کے معتبر اخبار نویسوں اور ادیبوں کی فہرست چراغ حسن حسرت کے نام کے بغیر ادھوری رہتی ہے. ان کی بھرپور علمی اور ادبی شخصیت نے اپنے دور کے ادب اور صحافت پر انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں. مولانا عبد المجید سالک نے لکھا،
جن لوگوں کی مادری زبان اردو نہیں، ان میں حسرت سے بڑا بامحاورہ، دل اویز اور باغ و بہار اردو لکھنے والا اب تک پیدا نہیں ہوا۔ علم و فضل اور وسط معلومات کے اعتبار سے ہمارے ادیبوں اور انشا پردازوں میں شاید بہت ہی کم لوگ حسرت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں آپ کی خدمت میں جناب مبین خلیل صاحب۔ آپ کے اپنے مخصوص انداز میں ایک غزل پیش کریں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب مبین خلیل صاحب۔ السلام علیکم، آداب۔ پیش خدمت ہے چراغ حسن حضرت کی غزل پیار کی باتیں، نظم ہے، سوری۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں، آؤ چھیڑیں داستان صبح حشر، آؤ چھیڑیں داستان صبح حشر، وعدہ دیوار کی باتیں کریں، وعدہ دیدار کی باتیں کریں، پھول برسائیں بساط عشق پر، پھول برسائیں بساط عشق پر، روزے وصل یار کی باتیں کریں، زلف عنبر بار کے قصے سنائیں، زلف عنبر بار کے قصے سنائیں، طرح ترار کی باتیں کریں، فقط نقد جان لے کر چلے اس بزم میں، نقد جان لے کر چلے اس بزم میں، مصر کے بازار کی باتیں کریں، ان کے کوچے میں جو گزری ہے کہیں، ان کے کوچے میں جو گزری ہے کہیں، سائے دیوار کی باتیں کریں، آخری سات شب رخصت کی ہے، آخری سات شب رخصت کی ہے، آؤ اب تو پیار کی باتیں کریں، آخری سات شب رخصت کی ہے، آؤ اب تو پیار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں۔ شکریہ۔ مبین خلیل صاحب، بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کی آؤ حسن یار کی باتیں کریں، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ خواتین و حضرات، یہاں اس بات کا تذکرہ نہایت ضروری ہے کہ یہ جو مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اس کے لیے ہم اگرچہ کئی کتابوں اور ادیبوں کے شکر گزار ہیں، لیکن خصوصی شکریہ مجھے ادا کرنا ہے جناب ڈاکٹر طیب منیر صاحب کا، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے مولانا چراغ حسن حضرت صاحب کی پہ تحقیق کی اور ان کی اور یہ مقالہ تصنیف کیا۔ اس مضمون کے بیشتر معلومات کے لیے ہم ڈاکٹر طیب منیر کی مرتبہ شدہ کتاب باتیں حسن یار کی، جس سے شاید آپ نے ابھی پڑھا بھی ہے، وہ ہم انہیں کی بات کر رہے ہیں کہ باتیں حسن یار کی جو ہے وہ ان کی پی ایچ ڈی کے تھیسس پہ انہوں نے اس پہ لکھا تھا، اور انہوں نے تمام ان کے شعری مجموعوں کو انہوں نے چھپایا اس میں، تو اس لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ارباب اردو اکیڈمی کی جانب سے بھی ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ بطور ایک صاحب طرز ادیب، انشا پرداز اور صحافی کے تو کون ہے جو حضرت چراغ کے نام سے واقف نہیں، لیکن بطور شاعر ان کی شناخت بہت کم ہے، اور آج ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم ان کو بطور ایک شاعر پیش کر سکیں۔ ڈاکٹر طیب منیر کہتے ہیں، حسرت کی نثری تحریروں کا احوال تو کسی حد تک ہمیں معلوم ہے، مگر ان کی شعری تخلیقات کی اطلاع چند معروف شاہکار اشعار اور زبانی پھول جھڑیوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حسرت کی بہت سی تحریریں یا تو ضائع ہو گئیں یا پرانے اخبارات اور رسائل میں دبا گئیں، جو اب کامیاب ہوتے ہوتے نایاب ہو گئے ہیں۔
डॉक्टर तैयब मुनीर के नाम एक ख़त में जनाब अहमद नदीम कासमी ने लिखा। उन्होंने यानी चिराग हसन हसरत ने बहुत कम तादाद में गज़लें लिखी हैं। इसके बावजूद उनके बाज़ मिसरों का ज़रबुल इमसाल की हैसियत इख्तियार कर जाना इस अमर का सबूत है कि वो कादिरुल कलाम थे। उनकी शायरी और नसर में सलासत और एक ऐसी खुसूसियत है जिससे उनके बेशतर मुआसरीन महरूम थे। ख़वातीन व हज़रात, एक ऐसी ही गज़ल जो अक्सर लोगों ने सुनी ज़रूर होगी, लेकिन कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि ये गज़ल चिराग हसन हसरत साहब की है। आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जनाब मोई साहब, या रब गम हिजरा में इतना तो किया होता। तशरीफ़ लाते हैं आपकी तालियों में जनाब मोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्ट्रॉनिक दौर का कुछ हिस्सा लेके आया हूँ, हालांकि ताल्लुक़ मेरा इसी काम से है। आमतौर पे शेर तो आपने बहुत सुने होंगे, गज़लें भी सुनी होंगी, और बाज़ शेर ऐसे होते हैं कि जिनके एक मिसरा लोगों को याद होता है, दूसरे मिसरे के पता ही नहीं होता, और वो इतने आम हो जाते हैं कि उनको लोग मुहावरतन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो उनकी गज़ल है जनाब चिराग हसन हसरत की, इसके कुछ अशार ऐसे हैं कि जिसके कुछ मिसरे आपको याद होंगे, लेकिन उसका मिसरा अव्वल या मिसरा आखिर आपको याद नहीं होगा। तो मुलाहिज़ा फरमाइए आपकी समातों की नज़र के। या रब गम हिजरा में इतना तो किया होता, या रब गम हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पे है वो दस्ते दुआ होता। अब मुझे पता नहीं कि जिगर किधर होता है, तलाश करना पड़ेगा। एक इश्क का गम आफत और उस पे ये दिल आफत। अगर आपने इश्क किया है तो आपको पता होगा कि कितना आफत होता है ये, और नहीं किया तो शेर पे गौर कीजिए कि एक इश्क का गम आफत, उस पे ये दिल आफत, या गम न दिया होता या दिल न दिया होता। नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। देखिए फिर वो और अरशद मियाँ, ये आपके लिए शेर है, ज़रा तवज्जो फरमाएं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। या रब गम हिजरा को इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पे है वो दस्ते दुआ होता। बहुत खूबसूरत मोई साहब, या रब गम हिजरा में इतना तो किया होता। बहुत अच्छे। ख़वातीन व हज़रात, बात हसरत की शायरी की शुरू हो गई है, तो इस सिलसिले में चंद एक मशाहिर की आरा से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। प्रोफेसर जलील अली साहब बतौर शायर के उर्दू शेर व अदब का एक बहुत मोतबर और अहम नाम है। वो लिखते हैं, चिराग हसन हसरत ने उर्दू सहाफ़त, तारीख़ नवीसी, तर्जुमा निगारी, खाना निगारी और फ़िकाही अदब के साथ साथ शायरी में भी अलमिनट नखूश छोड़े हैं। उनका शेरी सरमाया गो बहुत नहीं, सहाफ़ती और हंगामी शायरी को निकाल कर अदबी और तख्लीक़ी सतह का कुल काम 20 गज़लों या कमोबेश इतनी ही नज़मों, चंद रुबाइयात और कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार पर मुश्तमिल है। मगर हैरत की बात यह है कि इतने मुख्तसर असासे के बावजूद उर्दू की शेरी तारीख़ में उनका ज़िंदा रह जाने वाले अशार का तनासुब बहुत से मारूफ़ और मुमताज़ शुरा से कहीं ज़्यादा है। उनकी ग़ज़लों के कई अशार और मिसरे ज़बान ज़द आम होकर हमारे इज्तिमाई शेरी हाफ़ज़े का हिस्सा बन चुके हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ख़वातीन व हज़रात, एक ऐसी और ख़ूबसूरत गज़ल सुनाने के लिए मैं दावत देती हूँ जनाब ज़फ़र साहब को। जनाब ज़फ़र साहब आइए, आपकी तालियों की भरपूर गूंज में। जनाब ज़फ़र साहब।
السلام علیکم اور آداب عرض ہے آپ کی اجازت سے. یہ کیا کہ جنوں عقل سے بیگانہ بنا دے. یہ کیا کہ جنوں عقل سے بیگانہ بنا دے. دیوانہ وہی تو جسے دیوانہ بنا دے. دیوانہ وہی تو جسے دیوانہ بنا دے. وارفتگی قیس کو افسانہ بنایا. وارفتگی قیس کو افسانہ بنایا. یا رب میری وحشت کو بھی افسانہ بنا دے. یا رب میری وحشت کو بھی افسانہ بنا دے. ڈرتا ہوں کہ اس چشم فسوں ساز کی گردش. ڈرتا ہوں کہ اس چشم فسوں ساز کی گردش احساس تمنا کو تمنا نہ بنا دے. احساس تمنا کو تمنا نہ بنا دے. اور یہ آخری شعر ہے. اے عقل الٹنے دے نقاب رخ فطرت. اے عقل الٹنے دے نقاب رخ فطرت. اس نقش خیالی کو معمہ نہ بنا دے. یعنی اس نقش خیالی کو معمہ نہ بنا دے. یہ کیا کہ جنوں عقل سے بیگانہ بنا دے. دیوانہ وہی تو جسے دیوانہ بنا دے. شکریہ. بہت شکریہ جناب ظفر صاحب، بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ڈاکٹر طیب منیر لکھتے ہیں اپنی جو انہوں نے تھیسس لکھی تھی باتیں حسن یار کی پی ایچ ڈی جس میں انہوں نے کیا، اسی کتاب کے مقالہ سے میں کہتی ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ حسرت کے بہت کم شعری سرمائے کے باوجود اردو ادب کے نقاد ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. حسرت کے ہم اثر شعراء اور ادبا نے ان کے شاعرانہ مقام اور مرتبے کی دل کھول کے تعریف کی ہے. عبد المجید سالک صاحب نے لکھا ہے، حسرت غزل بے حد پاکیزہ کہتے تھے. شاعر بہت اچھے تھے لیکن مشاعروں میں جانے سے گریز کرتے تھے. جناب شورش کاشمیری کہتے ہیں، حسرت شاعری کے ہر کوچے کے فن سے آشنا تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کبھی شاعری کے حوالے نہیں کیا. کبھی کبھار شعر کہہ کے جی بہلا لیا کرتے تھے. غزل ہو یا نظم، طنز کریں یا پیروڈی لکھیں، نعت لکھیں یا منقبت، قلم ان کا ہمیشہ موتی ہی بکھیرتا رہا. غزل ان کی نہایت رسیلی ہوتی ہے. غزل کے لیے عموماً اساتذہ کی زمین تلاش کرتے اور تیر و نشتر نکالتے. اشر صاحب تشریف لائیے. بہت شکریہ جی. خالی جگہ پر کرنے حاضر ہوں. حسرت کی غزل، اجازت. کہتے ہیں کہ ایک ہنگامہ سرے راہ گزر ہے کہ نہیں. ایک ہنگامہ سرے راہ گزر ہے کہ نہیں. میری آنکھوں سے جہاں زیر و زبر ہے کہ نہیں. مجھے پینے کا سلیقہ نہ سہی یہ کہیے. مجھے پینے کا سلیقہ نہ سہی یہ کہیے. پاؤں پہ ساکیے میں خانہ کے سر ہے کہ نہیں. شرح غم پہ یہ ستم، عرض وفا پہ یہ جفا. شرح غم پہ یہ ستم، عرض وفا پہ یہ جفا. بے وفا کچھ تجھے اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں. شمع بجھنے لگیں کوہرام ہے پروانوں میں. شمع بجھنے لگیں کوہرام ہے پروانوں میں. رخ روشن سے عیاں نور سحر ہے کہ نہیں. اور انہیں رونے سے جو فرصت ملے اتنا پوچھوں. مگتا ہے کہ انہیں رونے سے جو فرصت ملے اتنا پوچھوں. حسرت زار کی آہوں میں اثر ہے کہ نہیں. ایک ہنگامہ سرے راہ گزر ہے کہ نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. خواتین و حضرات، ہم بات کریں چراغ حسن حسرت موہانی صاحب کی یہاں پر آج. انہی کے سلسلے میں جناب محمود نظامی نے لکھا، اگر اخباری زندگی حسرت کی طبیعت کو شعر و شاعری کی فضا سے دور نہ کر دیتی اور ان کی مشق سخن ختم نہ ہو جاتی تو حسرت کاشمیری حسرت موہانی کے دوش پر دوش کھڑے ہو جاتے.
حضرت کی منجھی زبان، ان کی قادر الکلامی اور ان کا نفیس شعری مذاق ان کے کلام میں ان تمام خوبیوں کو یکجا کر دیتا ہے جو اعلیٰ ادبا کیا کارناموں کا اجزا تصور ہوتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں جناب محترمہ عطیہ ناز کو کہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمارے حاضرین کو محظوظ کریں۔ عطیہ آئیے۔ آپ کو میں پہلے آخری پھول ایک انگریزی نظم کا ترجمہ ہے جو چراغ حسن حضرت صاحب نے کیا تھا، تھامس مور کی نظم دا لاسٹ روز آف سمر، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ بہت سارے دوسرے شعراء نے بھی کیا جس میں حضرت موہانی اور سرور جہاں آبادی کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے چراغ حسن حضرت صاحب کا ہے۔ اس کا عنوان ہے آخری پھول۔ ہو چکا موسم بہار آخر، نغمہ قمریو ہزار کہاں۔ ہو چکا موسم بہار آخر، نغمہ قمریو ہزار کہاں۔ منتشر پتیوں کو پھولوں کی لے گئی ہے اڑا کے باد خزاں۔ منتشر پتیوں کو پھولوں کی لے گئی ہے اڑا کے باد خزاں۔ ہاں مگر ایک پھول بے چارہ نظر آتا ہے شاخ پر تنہا۔ ہاں مگر ایک پھول بے چارہ نظر آتا ہے شاخ پر تنہا۔ اٹھ گئے سارے ہم نفس افسوس، زندگی میں کوئی مزہ نہ رہا۔ آؤ ڈالی سے توڑ لیں اس کو، خاک میں اس کی پتیوں کو ملائیں۔ آؤ ڈالی سے توڑ لیں اس کو، خاک میں اس کی پتیوں کو ملائیں۔ قصہ زیست مختصر کر دیں، اسے اندوہ بے کسی سے چھڑائیں۔ دوست داری کے نور سے روشن ہے فضائے سپہر زنگاری۔ دوستوں کے بغیر ہیں بے کیف زندگی کی مسرتیں ساری۔ شکریہ بہت بہت۔ میں آپ کو ایک گیت سنا رہی ہوں چراغ حسن حضرت کی۔ یہ تاشی بھائی نے آج ہی کہا تھا کہ بس اس کی تیاری کر لیں، یہ اصل میں الماس پڑھنے والی تھیں اور وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکیں، تو وہ خلرسہ صاحب کی جگہ پر کر رہی ہوں۔ باغوں میں پڑے جھولے، باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ ساون کا مہینہ ہے، ساون کا مہینہ ہے، ساجن سے جدا ہو کر جینا کوئی جینا ہے۔ ساجن سے جدا ہو کر جینا کوئی جینا ہے۔ باغوں میں پڑے جھولے، یہ رقص ستاروں کا، یہ رقص ستاروں کا افسانہ کبھی سن لو، تقدیر کے ماروں کا افسانہ کبھی سن لو، تقدیر کے ماروں کا۔ باغوں میں پڑے جھولے، دل میں ہے تمنائیں،
بدنام نہ ہو جائیں، ڈر ہے کہیں ہم تم بدنام نہ ہو جائیں، باغوں میں پڑے جھولے، اب اور نہ تڑ پاؤ، اب اور نہ تڑ پاؤ، یا ہم کو بھلا بھیجو، یا ہم کو بلا بھیجو، یا آپ چلے آؤ، باغوں میں پڑے جھولے۔ آخری شعر عرض ہے، آخر یہی ہونا تھا، آخر یہی ہونا تھا، تم کو یوں ہی ہنسنا تھا، آخر یہی ہونا تھا، تم کو یوں ہی ہنسنا تھا، ہم کو یوں ہی رونا تھا، باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے، باغوں میں پڑے جھولے۔ خواتین و حضرات، آپ دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہ جو ابھی ماہیہ اسے کہتے ہیں اور یہ پنجابی ادب کی صنف ہے، اس کو پہلی بار اردو میں لکھنے کا اعزاز جناب چراغ حسن حسرت کو ہے، تو اس اعتبار سے یہ بہت خاصے کی چیز ہے۔ اسے بہت سارے لوگوں نے گایا ہے، سجاد نے، غلام علی نے گایا ہے، اور کئی لوگوں نے اسے گایا ہے۔ ماہیے کی اس کو دو سخنہ کہتے ہیں، تو اس میں دو مصرے اور پھر ایک بڑا مصرع ہوتا ہے، ایک چھوٹا مصرع ہوتا ہے، جیسے آپ نے غور کیا، اور اس میں پہلے وہ خارجی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر داخلی کیفیت اس کے ساتھ آتی ہے۔ میں بیسیکلی جو غزل کا موضوع ہے وہی اس کا ہے، جس میں وہ محبوب سے گفتگو یا فراق و علم کی داستان بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت خاصے کی چیز تھی جو آج ہماری بہن نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں خاص طور پہ یہ کہنے آیا ہوں کہ الماس کا اس سے 2-3 گھنٹے پہلے ان کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے کوشش کی تھی آنے کی، 3 گھنٹے پہلے ان کی مجھے ٹیکسٹ آیا کہ تاشی بھائی بڑی سخت طبیعت خراب ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، میں آج کے پروگرام میں نہیں آ سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک خاصے کی چیز مس ہونا بھی بڑی بات تھی، تو میں نے عطیہ بہن کو ٹیکسٹ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کیا چانسز ہیں کہ آج آپ 2 گھنٹے بعد یہ پڑھ سکیں، اور میں بہت احسان مند ہوں ان کا کہ انہوں نے وہاں پیش کیا اور بہت خوبصورتی سے پڑھا۔ تو آج مریم تراب کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال یہاں پہ قائم ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے ان کا ایک بار پھر شکریہ۔ محترمہ عطیہ ناز، آپ نے اتنا خوبصورت پڑھا، باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم سے نہیں بھولے۔ جیسے تاشی صاحب نے بتایا کہ یہ دو سخنہ تھا ماہیہ کی، اور آپ اس کو پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے مجھے کراچی یاد آ رہا ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے، جھولے پڑے ہیں، آم ہے، بور آنے والے ہیں، اور بس آپ ان جھولوں میں آپ پینگ رہے ہیں، تو بہت پرانی یادیں تازہ کر دی آپ نے اتنا خوبصورت پڑھ کے۔ خواتین حضرات، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آج چراغ حسن حسرت کی بات کر رہے ہیں، اور انہی کے سلسلے میں محمود نظامی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ حسرت کی غزل کا مشاہدہ کیجئے، پہلے ہی نظر بتا دیتی ہے کہ اس میں آپ کو اساتذہ کسی مہارت حاصل ہے، وہی سادگی، وہی شگفتگی اور وہی چرخارہ جو اساتذہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔
बल्कि अगर हसरत की गज़ल पर इस एतबार से नज़र डाली जाए कि इसमें मुहावरा किस तरह अदा हुआ है, रोज़मर्रा कैसा है, असर कितना है, सदाक़त जज्बात किस कदर है, ज़बान कितनी मुस्तनद है, तो सख्त से सख्त लक़ात को भी उनके कमाल का मोतरफ़ होना पड़ता है। मौलाना हज़रत रिवायती शायरी के कायल थे। पुरानी रिवायात से इन्हिसार को वो गुनाह समझते थे। जदीद शायरी या तरक्की पसंदी शायरी को वो कतई नापसंद करते थे। नज़्म आज़ाद का जब आगाज़ हुआ तो हज़रत ने देखा कि वज़नी और काफ़िया की बेलगामी इस हद तक बढ़ी कि वो बदलगामी में शुमार हो गई। तो उन्होंने फ़ुहुश गोई और इबहाम के ख़िलाफ़ रद्द अमल का इजहार करते हुए कई नज़में लिखीं। 1936 में लाहौर से हफ्त रोज़ अदबी और फ़क़ाही मजल्ला शिराज़ा जारी किया तो इसमें तरक्की पसंद शायरी की पैरोडियाँ शामिल की। एक नज़म जदीद शायरी सड़क तरक्की पसंद शायरी के ख़िलाफ़ नहायत खंदा आवर नज़में हैं। एक ऐसी ही नज़म शायर रोमान जनाब अख्तर शिरानी जो बड़ी मशहूर हुई है, ओ देश से आने वाले बता की पैरोडी में जो उन्होंने लिखी है, उसके लिए मैं दावत ख़ास देती हूँ अपने मोहतरम और अज़ीज़ दोस्त जनाब ग़ज़ाली साहब, जो ना अच्छा लिखते हैं बल्कि उनकी एक ख़ास सिफत ये भी है कि वो हर महफ़िल को अपनी तस्वीरों में बंद कर लेते हैं। उसके बाद आपका जब दिल चाहे घर जाके ऑफ़िस में बैठ के देखते रहिए और महसूस होते रहिए। आपकी भरपूर तालियों में जनाब ग़ज़ाली साहब। मुअज़्ज़िज़ सामीन आदाब, इजाज़त, दो बंदों से इजाज़त लेनी और उधर जो लोग बैठे हैं उनसे भी इजाज़त लेनी। किधर गया पिताजी? दो काफ़ी। अच्छा जनाब, ये है ओ देश से आने वाले बता। तो ये मौलाना अख्तर शिरानी की मशहूर नज़म के ततब्बुअ में चंद अशार। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में हैं याराने वतन, किस हाल में हैं याराने वतन, सुबहाने वतन, रमज़ाने वतन, रहमाने वतन, शाबाने वतन। वो सर्वे वतन, दीवारे वतन, शमशादे वतन, रेहाने वतन, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में हैं याराने वतन। क्या अब भी सुबह से शाम तलक, क्या अब भी सुबह से शाम तलक सूरज का सिक्का चलता है। गर्मी की सुहानी रातों में, गर्मी की सुहानी रातों में क्या अब भी चांद निकलता है। पत्थर की चट्टानों पर क्या, पत्थर की चट्टानों पर क्या अब भी पाए निगाह फिसलता है। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में हैं याराने वतन। इसका जनाब ये तीसरा बंद है, ये 5 बंद हैं टोटल इसके। दरिया के रतीले साहिल पर भैंसें अब भी डकराती हैं। क्या पत्ते अब भी झूमते हैं, क्या अब भी हवाएं गाती हैं। क्या पत्ते अब भी झूमते हैं, क्या अब भी हवाएं गाती हैं। पेड़ों के घने साए के तले, पेड़ों के तले साए, पेड़ों के घने साए के तले भेड़ें अब भी ममियाती हैं। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में हैं अब अहले वतन। मक्खन घी दूध और गल्ले का, मक्खन दूध और गल्ले का होता है क्या व्यापार के नहीं। मक्खन घी दूध और गल्ले का होता है व्यापार अब के नहीं। करती है वसूल किसानों से क्या मालिया सरकार अब के नहीं। तहसील के प्यादों से होती रहती है तकरार अब के नहीं। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में हैं अब अहले वतन। अच्छा, इसकी जो ये लास्ट बंद है ये मुश्किल नहीं है, सबसे मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नज्जू की अम्मा कैसी है।
नज्जू की अम्मा कैसी है, फत्तू की बिटिया कैसी है, फत्तू की बिटिया कैसी है, जम्मे की भैंस का हाल है क्या, जम्मे की भैंस का हाल है क्या, रसले की बिछिया कैसी है, बिछिया कहें या बचिया कहें, बचिया जी, बचिया कहें, सॉरी फॉर मिस्टेक। अच्छा, मोती का तोता कैसा है, मोती का तोता कैसा है, मलखी की मैना कैसी है, वो देश से आने वाले बता किस हाल में हैं अब अहले वतन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ग़ज़ाली साहब बहुत शुक्रिया। ओ देश से आने वाले बता, ये जो मैंने भी थोड़ा सा कोशिश की थी इसको पढ़ने के लिए, और इसमें जो आपने बहुत सारे नाम शुरू में सुने, ग़ज़ाली साहब ने बताया या सुबहान वतन, रमज़ान वतन, शाबान वतन, तो ये कोई मजहबी नाम महीनों के नहीं थे, बल्कि हज़रत मोहानी साहब के इर्द गिर्द लोग रहते थे या उनके महल्ले में जो लोग रहते थे तो वो नाम उस ज़माने वैसे ही रखते थे। शायद तादाद बच्चों की बहुत होती होगी, लोगों के पास नाम ख़त्म होते जाते होंगे, तो ये नाम उनकी उससे वो रिलेट कर रहे थे कि भाई कैसे हैं मेरे याराने वतन। और एक और जो मैं ज़रा सा छोटा सा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, वो है दरिया के रतीले साहिल पर भैंसें अभी डकराती हैं। इससे मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुना दूँ, रिलेटेड तो नहीं है। मैं बहुत शायद मैं 3rd में थी जब मैं लाहौर गई थी, फिर लाहौर से मुझे इत्तेफाक हुआ एक शादी में रायविंड जाने का। तो कराची में कभी शाम से पहले शादियाँ नहीं होती थी और लाहौर और रायविंड में दोपहर में होती थी। तो खैर जनाब हम लोग सब चले गए, तो वहाँ पे एक जब हम रायविंड गाड़ी में जा रहे थे तो एक नदी के किनारे बहुत सारी भैंसें खड़ी हुई थी, और वो काले काले रंग की भैंसें, और मैंने पहली दफ़ा भैंसों को तरबूज खाते देखा। कराची में आप यकीन करें ये तस्वूर ही नहीं था कि कभी कोई भैंस खाएगी। तो उसके बाद मुझे इतना अजीब लगा, वो मैं 3rd में थी और वो तस्वूर जो है वो मेरे दिमाग पे आज तक है, कायम है। नहीं फिर कराची में कुछ भैंस के साथ तरबूज ऐसा जुड़ गया है कि अब हिम्मत नहीं होती। जी लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत। ग़ज़ाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तालियां बजाएं ग़ज़ाली साहब के लिए पुरज़ोर, एक दफ़ा और बजाइए हमारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्त ग़ज़ाली साहब। अच्छा, अब हम मज़ीद गुफ्तगू कर रहे हैं चिराग हसन हसरत साहब की पे। ख़वातीन व हज़रात, हसरत ने बच्चों के लिए भी खूबसूरत नज़में लिखी हैं। बक़ौल डॉक्टर तैयब मुनीर के, उनके अंदर छुपा हुआ बच्चा कभी कभी कागज़ पर कलकलियाँ मारता नज़र आता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा शायर बच्चों के लिए भी लिख सके। बच्चों के लिए लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि मिजाज में तिफलाना मासूमियत हो, तबीयत में नरमी और गुदास, बयां की रवानी और ज़बान की सलासत भी नागुज़ीर है। बच्चों के लिए लिखते हुए बच्चा बनकर ही सोचना पड़ता है। बच्चों के लिए लिखी हुई हसरत की नज़में पढ़ के ये बात आसानी से समझ आ जाती है कि बच्चों के वास्ते लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं। बच्चों के लिए हसरत की एक ऐसी ही नज़म नन्ही और बुलबुल अब मैं आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करती हूँ। गलतियाँ होंगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुनिए, आपकी समातों की नज़र है। नन्ही और बुलबुल। बुलबुल प्यारी प्यारी बुलबुल, बाग की राज दुलारी बुलबुल। बुलबुल प्यारी प्यारी बुलबुल, बाग की राज दुलारी बुलबुल, मीठे गीत सुनाने वाली, क्यारी क्यारी गाने वाली। कितने प्यारे बोल हैं तेरे, गाने सब अनमोल हैं तेरे। ये तेरा चहचहारे भरना, फूल से दिल की बातें करना, पेड़ पे बैठना और उड़ जाना, गाकर उड़ना उड़कर गाना। क्या कहूँ दिल को भाया कैसे, तूने जी को लुभाया कैसे। उड़ के पेड़ से आजा बुलबुल, मुझको गीत सुना जा बुलबुल। अब देखिए ये बच्ची के लिए बारे में लिख रहे हैं तो कितना प्यारा ये। घर अपने ले जाऊंगी मैं, तुझको साथ सुलाऊंगी मैं, अच्छे अच्छे खिलौने दूंगी, गुड़िया भी तुझको दे दूंगी।
हनकुलियाँ मिलके पकाएं, नाचें कूदें खेलें गाएं, भैया जब स्कूल से आएँ तुझको देखें खुश हो जाएं। अब इसमें ये जो हनकुलिया का जिक्र है, भाई का जिक्र, ये इतनी खूबसूरत सी बातें हैं जो हमारा बचपन, और मुझे यकीन है कि आप सबका बचपन कहीं ना कहीं इसमें आपको सबको नज़र आया होगा। तो बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब जैसा आपको मालूम है अपने प्रोग्राम के अख्ताम के करीब आते जा रहे हैं। हमारी कोई भी महफ़िल ऐसी नहीं होती है जिसमें हमारे बड़े प्यारे दोस्त नागेश साहब कुछ ना सुनाएं अपनी भरपूर मधुर सी आवाज़ में। तो आज मैं दावत दूंगी हमारे सबके अज़ीज़ तरीन गुलकार जनाब नगेश अदवानी साहब को कि वो आएँ और अपनी मधुर बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, और उन जब भी मैं नगेश से बात करती हूँ मुझे लगता है ये सिर्फ तरन्नुम ही तरन्नुम में एक फुहार पड़ रही है। मैं समझती हूँ कि शायद इनसे लड़ना भी इसी तरह से होता होगा कि बड़ी खूबसूरत सी फुहारें आ रही। आपकी बहुत भरपूर तालियों में जनाब नगेश अदवानी साहब। जनाब चिराग हसन हसरत साहब की एक गज़ल से चंद अशार। इसको ताशी भाई ने धुन बनाई है इसकी, और इसके जो सुर हैं, राग कीरवानी एक बहुत ही मकबूल राग रहा है और उस राग के सुरों से इन्होंने संवारा है इसको। ये राग कीरवानी वैसे ज़्यादा नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न इंडिया में उतना मकबूल नहीं रहा है, ये साउथ का राग है। और वहाँ से अब देखिए कैसे गज़लों में इस राग के सुर को ले आना, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको सजाया है। मैं कोशिश करता हूँ, तो पेश खिदमत है। वो जो एक बात थी वो बात गई, वो जो एक बात थी वो बात गई, उनसे पहली सी मुलाकात गई, वो जो एक बात थी वो बात गई, उनसे पहली सी मुलाकात गई, इश्क की गर्मियाँ बाज़ार के साथ इश्क की गर्मियाँ बाज़ार के साथ, हुस्न की सारी करामात गई, हुस्न की सारी करामात गई, वो जो एक बात थी वो बात गई, अब के बरसात में भी पी न सके,
اب کے برسات میں بھی پی نہ سکے، اب کے روتی ہوئی برسات گئی، اب کے روتی ہوئی برسات گئی، ان سے پہلی سی ملاقات گئی، رات کی بات کا مذکور ہی کیا، رات کی بات کا رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی، رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی، وہ جو ایک بات تھی وہ بات گئی، ان سے پہلی سی ملاقات گئی، وہ ایک بات تھی وہ بات گئی، شکریہ۔ وہ جو ایک بات تھی وہ بات گئی، جناب نگیش عدانی صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، اور آئی وش آپ کو پھر سے ہم بلا کر کے ایک اور آپ سے غزل سن سکیں حضرت صاحب کی، شاید ہمارے پاس وقت ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں جناب چراغ حسن حضرت صاحب کی۔ چراغ حسن حضرت مرحوم نے بہت کچھ لکھا، ان کی چند ایک تصانیف جو ہمارے علم میں آئی ہیں وہ یہ ہیں، یہ کچھ ان کی کتابوں کے نام ہیں جو میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ مطابعات، یہ اخباری مضامین ہیں جو کتاب کی صورت میں شائع ہوئے۔ ایک اور ان کی کتاب ہے کیلے کا چھلکا، جس میں مزاحیہ اور نیم مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ ایک اور کتاب دو ڈاکٹر، جس میں ڈاکٹر عالم اور ڈاکٹر سیتا پال کی سوانح حیات انہوں نے لکھی۔ مردم دیدہ، جن مشاہیر سے زندگی میں ملاقات ہوئی ان کے حالات۔ ایک اور کتاب جو ان کی بیحد مشہور ہے وہ ہے جدید جغرافیہ پنجاب، اس میں پنجاب کی سیاست پہ انہوں نے طنز کیا ہے۔ ایک اور کتاب حیات اقبال، طلباء کے لیے اقبال کے حالات بآسانی زبان میں۔ پھر انہوں نے بچوں کے گیت، بچوں کی نظموں کی کتاب لکھی، ہندو دیومالا کی کہانی کی کتاب۔ ایک اور کتاب ہے سرگزشت اسلام، جو 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، جس میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کے مختصر سی داستان ہے۔ 1955 یا 1955 میں مولانا نے لاہور میں انتقال کیا۔
مشہور شعراء اور ادبا نے ان کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ ان میں جناب محشر بدایونی، جناب رئیس امروہی صاحب اور جناب سید ضمیر جعفری صاحب نے منظوم خراج تحسین پیش کیا۔ جناب سید ضمیر جعفری صاحب کی نظم سرود رفتہ، جو انہوں نے مولانا چراغ حسن حسرت صاحب کے انتقال پہ لکھی، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں اپنے عزیز محترم دوست بھائی جناب تاشی ظہیر صاحب کو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تاشی ظہیر صاحب۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نگیش بھائی کے گانے کے بعد گنجائش نہیں ہوتی کسی چیز کی، لیکن یہ وفات کا سلسلہ ہے تو یہ آخر ہی میں ہونا تھا۔ نگیش بھائی ایز آلویز نہایت خوبصورت آواز اور بڑے سرور سے ڈوب کے گاتے ہیں، ان کے لیے ذرا ایک دفعہ پھر تالیاں ہو جائیں۔ سرود رفتہ سید ضمیر جعفری صاحب، جیسا ابھی مریم نے بتایا، تو یہ ان کی نظم، ان کو خراج تحسین ہے ان کی وفات کے بعد چراغ حسن حسرت صاحب کی، کہ بوئے گل سو گئی سوز فن سو گیا، بوئے گل سو گئی سوز فن سو گیا، تو جو سویا دل انجمن سو گیا، حسن لیلا تیرا بانک پن سو گیا، رود شیریں تیرا کوہکن سو گیا، اور کتنے شعروں کی شیرینیاں مر گئیں، کتنے شعروں کی شیرینیاں مر گئیں، کتنے شعلوں کا دیوانہ پن سو گیا، کتنے خوابوں کے دامن تہی رہ گئے، کتنے پھولوں کو لے کے چمن سو گیا، اور داستانوں کا سحر رواں تھم گیا، داستانوں کا سحر رواں تھم گیا، نکتہ دانوں کا لطف سخن سو گیا، اور سالک و مہر کا ہم زباں چل بسا، سالک و مہر کا ہم زباں چل بسا، فیض و تاثیر کا ہم سخن سو گیا، اور ایک بے چین دل عمر بھر جاگ کر دیکھنا سو گیا دفتن سو گیا، اور قبر نے رنگ کی جھولیاں لوٹ لیں، ایک جنگل میں جا کر چمن سو گیا، اور مرگ حسرت ہے مرگ روایات فن، مرگ حسرت ہے مرگ روایات فن، تیرے سوتے ہی صدیوں کا فن سو گیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تاشی صاحب۔ سید ضمیر جعفری نے اپنا جو ان کو پیش کیا، مرگ حسرت ہے مرگ روایات فن، تیرے سوتے ہی صدیوں کا فن سو گیا۔ خواتین و حضرات، ہم آج اس شعر کے ساتھ ہی آج کی محفل ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یقیناً بھوک بھی لگ رہی ہوگی، آپ چاہ رہے ہوں گے کہ اب آپ جا کے تھوڑا سا چائے وغیرہ پئیں۔